بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین گرامی، آج کا میرا موضوع من و سلویٰ ہے۔ آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کیوں اور کب نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا کی گئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا تو فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس زمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت اس ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے، جو بہت ہی طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن یہ لوگ جب ارض مقدس کے نزدیک پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں بہت ظالم جابر لوگ ہیں، جب تک وہ لوگ اس شہر میں ہیں ہم داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا جا کر ان جابر لوگوں سے جنگ کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور آرام کرتے، پھر جب صبح ہوتی تو وہ لوگ وہیں پر موجود ہوتے جہاں سے وہ پہلے چلے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ اور استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان طیہ میں ہونے والے سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں اور عطائیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کیونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی تھی تو وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، تو پورا دن سورج کی تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے۔ لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل ان کو چھاؤں فراہم کرتا تھا اور رات کو میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں عطا کی، لیکن انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ نے ان کے کھانے کے لیے 2 قسم کی غذا آسمان سے اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلویٰ تھا۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ بالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ وہی غذا ہے جو خدا نے تم کو کھانے کے لیے دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکے رکھا، پھر من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان بس روٹی پر زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھی جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتی تھی اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم در ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے،
لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلویٰ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن کبھی نہ بڑھتے تھے اور ان کے کپڑے بھی میلے نہ ہوتے تھے۔ جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلویٰ اور پانی کے چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ روزانہ من و سلویٰ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر من و سلویٰ نہ اترا تو ہم اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ انہوں نے من و سلویٰ میں سے کچھ چھپا کر رکھ لیا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو کچھ چھپا کر رکھا تھا سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑ جانا بنی اسرائیل کی اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل اللہ کا شکر نہ کرتے تھے۔ سامعین محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔